بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل التصور قسمان احدهما بدیہی اے حاصل بلا نظر وقصب كتصور الحرارة والبرودة ويقال له ضروری أيضا وثانيهما نظري يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظر كتصور الجن والملائكة فإنا محتاجون في أمثال هذه التصورات إلى تجسم فكر وترتيب نظر ويقال له الكسبي أيضا والتصديق أيضا قسمان أحدهما البديهي الحاصل من غير فكر وكسب وثانيهما النظري المفتقر إليه مثال الأول الكل أعظم من الجزء والإثنان نصف الأربعة ومثال الثاني العالم حادث والثاني موجود ونحو ذلك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصور اور تصدیق کی تعریفیں بیان فرمائیں۔ فصل التصور قسمان سے مصنف علیہ الرحمہ تصور اور تصدیق کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں۔ تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں۔ تصور اور تصدیق کی نمبر ایک تصور ضروری بدیہی، نمبر دو تصور نظری کسبی۔ اسی طرح تصدیق ضروری بدیہی اور تصدیق نظری کسبی۔ تصور ضروری بدیہی کی تعریف جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، جو بغیر غور و فکر کے جیسے سردی اور گرمی کا تصور، یہاں پر کسی طرح کے غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تصور نظری کسبی کی تعریف جو غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جیسے جن اور فرشتے کا تصور۔ جن اور فرشتے کا تصور ہمیں تب حاصل ہوگا جب ہم جن اور فرشتے کی تعریف کریں گے۔ جن کی تعریف الجن ہوا جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ یذکر و یؤنث یلد و یولد یاکل و یشرب۔ جن وہ جسم نوری ہے، جن وہ جسم ناری ہے جو شکلیں مختلف کر لیتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، وہ کسی کی اولاد بھی ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ فرشتے کی تعریف الملک ہوا جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث لا یلد ولا یولد لا یأکل ولا یشرب۔ فرشتہ وہ جسم نوری ہے جو شکلیں مختلف کر لیتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ اب ہمیں جا کر جن اور فرشتے کا تصور حاصل ہوا۔ تصدیق ضروری بدیہی کی تعریف جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، جیسے الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسری مثال الاثنانی نصف الاربعتی، دو چار کا نصف ہے، دو چار کا نصف ہے، یہاں بھی غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ دو چار کا نصف ہے۔ تصور نظری تصدیق نظری کسبی کی تصدیق نظری کسبی کی تعریف جو غور و فکر کے بغیر حاصل نہ ہو بلکہ دلیل کی ضرورت ہو، جو غور و فکر کے بغیر حاصل نہ ہو بلکہ کسی دلیل کی ضرورت ہو، جیسے العالم حادث، جب تک ہم عالم کے حادث ہونے کی دلیل پیش نہیں کریں گے تب تک ہمیں العالم حادث کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح الصانع موجود، صانع موجود ہے، جب تک ہم صانع کے موجود ہونے کی دلیل پیش نہیں کریں گے تب تک ہمیں الصانع موجود ان کا علم حاصل نہیں ہوگا، اس کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ العالم حادث الصانع موجود، ان کی تشریح کل والے سبق کے اندر ہو جائے گی، ان کی تشریح کل والے سبق میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فصل، یہ فصل ہے التصور قسمانی، تصور کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک بدیہی ہے، یعنی نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوتا ہے، جیسے ہمارا حرارت اور برودت کا تصور کرنا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان دو میں سے دوسرا نظری ہے، یعنی جس کے حصول میں
نظر و فکر کی طرف محتاجی ہو، جس کے حصول میں نظر و فکر کی طرف کا تصور الجن والملائکہ، جیسے ہم جس طرح ہمارا جن اور ملائکہ کا تصور کرنا. فَإِنَّ مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَىٰ تَجَسُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ. بس بے شک ہم ان تصورات کی مثالوں میں فکر اور ترتیب نظر کے تکلف کی طرف محتاج ہیں. فکر اور نظر کی ترتیب کے تکلف کی طرف محتاج ہیں. فکر اور نظر کی ترتیب کے تکلف کی طرف محتاج ہیں. وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِيُّ أَيْضًا، اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے. وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا قسمان، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں. ان میں سے ایک بدیہی، ایسا بدیہی جو وہ نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، اور ان دو میں سے دوسرا ایسا نظری ہے جو نظر و فکر کی طرف محتاج ہونے والا ہے. پہلے کی مثال، مثال الاول، پہلے کی مثال، الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اور کل جز سے یہ کس کی مثال ہے؟ تصدیق ضروری بدیہی کی مثالیں نا دو. الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، زیادہ بڑا ہے. والاسنان نصف الاربعتی، اور اسنان چار کا نصف ہے. وہ مثال الثانی، اور دوسرے کی مثال العالم حادث والثانی موجود، عالم حادث اور عالم حادث اور ثانی موجود ہے. ونحو ذالک، اور اس کی مثل.